لا إله إلا الله لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی حضرات کو زندگی میں ایک نئے رمضان میں اس کی عبادت کرنے کی توفیق اور اس کا موقع عنایت فرمایا. رمضان کے مہینے کا سب سے مقدس عمل ہم سبھی جانتے ہیں وہ روزہ رکھنا ہے. اس پھر فرض عبادت کے بعد یعنی روزہ جو کہ فرض ہے ہر مسلمان مستطیع پر واجب ہے، اس کے بعد سب سے عظیم عبادت جو اس مہینے میں شمار کی جاتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم چونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں نازل کیا تھا اس لیے یہ مہینہ بابرکت قرار دیا گیا. اصل میں یہ مہینہ فی نفسی برکت کا نہیں تھا، لیکن جب اس مہینے میں سب سے مقدس کلام اللہ رب العالمین کی بات کا نزول ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس کو تمام مہینوں میں مقدس مہینہ بنا دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس امت پر اس قرآن کو نازل فرمایا اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا، اور اس قرآن کو جس رات میں نازل فرمایا اس رات کو سب سے بہتر رات قرار دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے. تو یہاں ہمیں آپ سب کو صرف یہ بتلانا ہے کہ اس ماہ مقدس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن کریم کو پڑھنا سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت اور دیکھ کر پڑھنا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ ہر وقت پڑھنا صحیح ہے، لیکن ان تمام وقتوں کے علاوہ قرآن کریم کو سب سے بہتر محل جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت ہے. ایک انسان خارج نماز کے باہر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک انسان نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے، تو نماز کے اندر جو اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فرض اور نفل نمازوں کے اندر فرض نماز ہی افضل ہے، تو یقیناً فرض نماز میں تلاوت کی جانے والی قرآن کی آیت یا قرآن کو تلاوت کرنا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت نفل نمازوں میں اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرنا. لیکن ہاں ساتھ ہی یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت رات کی نمازوں میں اتنا اہم ہے، اتنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان رات میں تنہا کھڑا ہو کر، جسے ہم تہجد یا قیام اللیل یا تراویح کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کی تلاوت آخری رات کے آخری پہر میں کیا جانا چاہیے، اور وہاں پر پڑھنا زیادہ افضل ہے. کیونکہ اس وقت فرشتے نازل ہوتے اور فرشتے اس نماز کے اندر حاضر رہتے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث کے پڑھنے کے بعد کہ اب اس مہینے کی سب سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن کریم کی بکثرت تلاوت ہے. اسی لیے آپ سلف صالحین کے عادت و اطوار کو دیکھیں گے تو رمضان کے مہینے میں پہنچنے کے لیے وہ لوگ 6 مہینہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سال رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. جب پھر یہ مبارک مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینہ اس کی مقبولیت اور اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کی دعائیں کرتے تھے. اور سلف سے یہ بھی ثابت ہے کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء کرام رحمہم اللہ اجمعین اور حدیث کے روات رمضان کے مہینے میں اپنے سارے علمی کام کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور صرف اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کر لیتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن کو بہت دفعہ اس مہینے میں ختم کر دیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں اور اس مہینے کو اپنی زندگی کا
یا اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر خوب سے خوب قرآن کریم کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اور صحیح ڈھنگ سے اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔